بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصور کریں کہ آپ ہزاروں سال پرانی ایک ایسی تجوری توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس کی حفاظت کروڑوں ٹن وزنی پتھر کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس تجوری کے سب سے بڑے اور سب سے اہم کمرے میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو وہاں سونے کے پہاڑ نہیں بلکہ خالی پتھر کا ایک تابوت ملتا ہے۔ دنیا اسے ایک خالی ہو چکی قبر کہتی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہو؟ کیا وہ کمرہ واقعی خالی ہے یا پھر وہاں ایک ایسا خزانہ موجود ہے کہ جو پہلی نظر میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ آج دی مسٹری فائلز کی اسپیشل فائل MF002-P2 میں ہم اہرام مصر کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے کہ جو آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے گرینائٹ کے اس خالی تابوت کی کہ جو اہرام کے دروازوں سے باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ ہم دیکھیں گے کہ بظاہر خالی نظر آنے والے اس اہرام کے اندر کس قدر بڑا خزانہ چھپا ہو سکتا ہے۔ میرا نام ہے فرقان قریشی اور آج میں آپ کو دی مسٹری فائلز کی ایک بہت ہی خاص قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ایڈونچر پر لے کر جاؤں گا کہ جس کی شروعات حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہوتی ہے۔ اس دوران ہم نہ صرف اسلامک روایات کا مطالعہ کریں گے بلکہ پری ہسٹری کے ان ثبوتوں کو بھی دیکھیں گے کہ جو زمین کے اندر سے اب ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ میری صحت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو پر کام کرنے کی مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایک قسط، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور تمام پودوں، درختوں اور ان پر بیٹھنے والے پرندوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اوکے، اہرام مصر کا راز جاننے کی شروعات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے، اور قرآن پاک میں آپ کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے، ایک تو سورہ مریم میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ اور اگر آپ انبیاء کرام کے نسبی سلسلے کو دیکھیں تو ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ قصص الانبیاء کے مطابق ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں، لیکن ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بہت ہی خاص ہوا تھا کہ جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ادریس کا لفظ درس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ درس دینے والا، علم سکھانے والا۔ ادریس علیہ السلام علم، لکھائی اور حکمت میں ایک انتہائی ممتاز نبی تھے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا۔ ہاں، البتہ وہ لکھائی ہماری طرح کی لکھائی نہیں ہوتی تھی بلکہ ٹیبلٹس کی صورت میں ہوتی تھی۔ آپ سب نے اکثر میری ویڈیوز میں قدیم زمانوں میں لکھی مٹی کی تختیاں یعنی کلے ٹیبلٹس دیکھی ہوں گی، جیسا کہ سومیرینز لکھا کرتے تھے، اور ہمیں ڈائریکٹلی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو خط رمل یعنی ریت یا پھر مٹی میں لکیریں کھینچ کر لکھا کرتے تھے، یعنی ٹیبلٹس کی صورت میں۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ پھر آپ ہی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کپڑے کو سوئی کے ساتھ سی کر اسے استعمال کیا تھا۔ ان مناظر کو اگر آپ تصور کریں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی انتہائی قدیم زمانے کی جھلک آئے گی۔ گھنے جنگلات، برف پوش چوٹیاں، نیلے بہتے ہوئے دریا، انتہائی کم آبادی، بڑے بڑے جانور، اور ایک پری ہسٹوریکل ایرا کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے بالکل اولین انبیاء انسانوں کو دنیا میں رہنا سکھا رہے تھے۔ ابن جریر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہم کے مطابق ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے کہ جنہیں کئی ایسے سائنسی علوم بھی دیے گئے تھے کہ جو آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، مثلاً قلم کا استعمال، سلائی کا ہنر، ستاروں کی چال یعنی علم فلکیات وغیرہ، اور کائنات کی میتھمیٹکس۔ یہ ساری باتیں ہمیں دی بک آف اینوخ سے بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کیلنڈرز اور وقت کا ریکارڈ رکھا تھا۔
الغرض آپ انسانیت کے پہلے باقاعدہ استاد گزرے ہیں، اور اس پوائنٹ پر آ کر میں آپ کو ایک انتہائی اہم حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت ان کا قد 60 ہاتھ یعنی آج کے تقریباً 90 فٹ کے برابر تھا، اور تب سے لے کر آج تک مخلوق کا قد مسلسل گھٹ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ گھٹ رہا ہے، یعنی گریجولی گھٹ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ صرف آدم علیہ السلام کا قد اتنا اونچا تھا اور ان کے بعد کے لوگ اچانک ہم جیسے ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کے بعد قد و کاٹ آہستہ آہستہ کم ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے تسلسل کے ساتھ۔ اور ادریس علیہ السلام چونکہ آدم ہی کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا تو ان کے فوراً بعد میں آنے والی نسلوں کے لوگوں کا قد بھی یقیناً 60، 70 یا 80 فٹ کے قریب رہا ہوگا۔ یعنی سادہ ترین الفاظ میں کہوں تو اس وقت لوگوں کی پوری بستیاں ہی ہماری زبان میں جوائنٹس بستیاں ہوا کرتی تھیں، 70، 80، 90 فٹ قد کے لوگ۔ اس حدیث کا واضح مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس، نوح علیہ السلام تک کے ادوار، ایون کہ عاد بھی کہ جو سیلاب کے بعد آئے، وہ انتہائی قداور اور عظیم الجثہ لوگ تھے۔ یہ کمی اچانک نہیں بلکہ حدیث کے مطابق گریجولی ایک تدریجی عمل کے ساتھ ہوئی تھی۔ حابیل، قابیل، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، وہ دور آج کے مقابلے میں کئی گنا بڑا اور طاقتور دور تھا، اور پھر اس وقت کے لوگوں کی بائیو کیمسٹری بھی ہمارے زمانے سے بالکل مختلف تھی۔ آج کے انسان کی ایوریج عمر 60 سے لے کر 70 سال ہوتی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی عمر سورہ عنکبوت کے مطابق 950 سال تک تو انہوں نے صرف تبلیغ کی تھی۔ پھر قوم عاد، جن کے متعلق بہت واضح طور پر الاعراف کی آیت ہے کہ نوح کے بعد وہ لوگ ڈیل ڈول میں بہت پھیلے ہوئے اور طاقتور تھے، اور یہی دیوقامت لوگوں کی وہ دنیا ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو احرام کی پہیلی خود بخود آپ کے سامنے حل ہو جائے گی۔ اور اسے حل کرنے کی شروعات ہوتی ہے ایک انتہائی نایاب روایت سے کہ جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر درر منصور کے اندر نقل کیا ہے۔ الاحزاب کی 33 نمبر آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور اولین جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرتی پھرو۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی زبردست اور نایاب واقعہ سناتے ہیں کہ اولین جاہلیت کا زمانہ وہ تھا کہ جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، اور اس بڑے سانحے کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بہت زیادہ علیحدگی ہو گئی تھی۔ ایک طرف قابیل اور اس کی نسل ہو گئی کہ جو آدم علیہ السلام اور ان کی باقی نیک اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ لوگ نرم زمینوں کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ شیس علیہ السلام اور باقی نیک لوگ پہاڑوں کی طرف موو کر گئے۔ کچھ عرب سکولرز اس واقعے کو دا گریٹ ڈویژن کہتے ہیں کہ جب دنیا میں آباد سبھی لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، قابیل کی اولاد اپنے باپ کی طرح ہی نافرمان اور فسادی نکلی، جبکہ پہاڑوں پر رہنے والوں میں شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کے باقی صالحین تھے کہ جن میں روحانیت تھی، علم تھا۔ پہاڑوں پر انہوں نے اپنی ایک طرح کی روحانی اور علمی سینکچوری بنائی ہوئی تھی، جبکہ نیچے قابیل کی اولاد میں جو بڑے گناہ پیدا ہوئے، ان میں سب سے پہلا گناہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا؟ مردوں اور عورتوں کا میل جول اور ان کے درمیان موسیقی کا پیدا ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے درمیان بانسری کی ایجاد ہو گئی تھی۔ اب یہ کتنا عرصہ پرانی بات ہے، I do have an idea، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے، چنانچہ آج کے لیے بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ اب تک جنگلوں اور وادیوں سے کھدائیوں کے دوران ہمیں جو چیزیں مل چکی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہڈیوں سے بنی ہوئی بانسریاں بھی ہیں کہ جو 40 اور 50 ہزار سال پرانی ہے۔ جو بانسری 40,000 سال پرانی ہے اسے دی ہالفیلس فلیوٹ کہتے ہیں، اور وہ جرمنی سے ملی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ہاتھی دانت اور کسی پرندے کی ہڈی سے بنی ہوئی ہے،
اس میں باقاعدہ سوراخ بھی ہیں، بالکل آج کی کسی بانسری کی طرح، اور اسے غور سے دیکھیں۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹل چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ جان بوجھ کر اسے ایک میوزیکل ٹول کے طور پر تراشا گیا تھا۔ اور دوسری بانسری کہ جو اب تک کی سب سے قدیم بانسری ہے، وہ ہے دیویا فلوٹ، کہ جو سلووینیا سے ملی تھی اور کہ جو 50,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور کسی جانور کی فیمر یعنی اس کی تھائی کی ہڈی سے بنی ایک فلوٹ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کیا پتہ انہی فلوٹس میں سے کوئی ایک فلوٹ ہو کہ جسے قابیل کی اولاد بجایا کرتی تھی۔ پری ہسٹری کا دور ذاتی طور پر میرے پسندیدہ ترین ادوار میں سے ایک دور ہے۔ اب اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ریسرچ کے لیے میں نے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے اسے دی سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں۔ ریسرچ کا سب سے مشکل طریقہ کہ جس میں آپ اپنے ہی آپ سے ہر چیز کے متعلق سوالات کرتے ہو، اور میں نے بھی خود سے یہ سوال کیا کہ وائی فلوٹ، بانسری ہی کیوں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو اس کا ایک کوئک آنسر دے دیتا ہوں کہ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے سب سے طاقتور ذریعہ ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ تصور کریں کہ جب پہلی مرتبہ فضا میں بانسری کی مدھر آواز گونجی ہوگی تو یہ ان لوگوں کے لیے کس قدر نئی اور پراسرار چیز رہی ہوگی۔ اس آواز نے فوراً قابیل کی اولاد کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہوگی۔ نمبر 2، کہ کسی کو عقل اور ہوش سے نکال کر کیفیت اور لذت میں لے جانے کے لیے سب سے بہترین کیا ہو سکتا ہے سوائے موسیقی کی مسحور آواز کے۔ اور نمبر 3 یہ کہ انسان اکیلا گناہ کی طرف اتنا جلدی مائل نہیں ہوتا جتنا جلدی وہ ایک ہجوم میں ہوتا ہے، اور بانسری کی آواز نے ان لوگوں پر یہ تینوں افیکٹس دکھائے ہوں گے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ عورت اور مرد ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے، ان کے درمیان موسیقی گونجنے لگی، ان کے درمیان اختلاط ہونے لگا، اولین جاہلیت اور برائیاں جنم لینے لگیں، عورتیں بن ٹھن کر وہاں آنے لگیں۔ اور یہ وہ مثال ہے کہ جسے الاحزاب کی اس آیت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اولین زمانے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا۔ لہٰذا اختلاط بڑھتا گیا، بدکاریاں عام ہوتی گئیں، اور یہی چیزیں ان لوگوں کا رواج بن گئیں، اور اپنی انہی سرکشیوں کی وجہ سے وہ لوگ جبارین کہلانے لگے، یعنی قد و قامت میں بھی 70 فٹ اونچے اور گناہوں میں بھی غارق ایک نسل، جبارین کی پوری ایک بستی۔ اب پہاڑ والوں کو سختی کے ساتھ یہ حکم تھا کہ تم لوگوں نے نیچے نہیں جانا اور نہ ہی جبارین کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جس سے اسے منع کیا جا رہا ہو۔ چنانچہ بالآخر پہاڑ والوں میں سے ایک نیچے اترا، یہ سب عیش و عشرت دیکھا، اور اوپر جا کر باقیوں کو بھی خبر دی کہ نیچے تو یہ سب لذتیں موجود ہیں، اور یوں باقی لوگ بھی پہاڑوں سے اتر کر نیچے میدانوں کی طرف آنے لگے، اور وہ لکیر کہ جو نیکی اور بدی کے درمیان بہت واضح تھی دھیرے دھیرے مٹنے لگی تھی۔ برائی کی بو پہاڑوں تک بھی پہنچنے لگی، اور پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب ادریس علیہ السلام نے جو چند صالحین بچے تھے انہیں اکٹھا کیا اور پہاڑوں سے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا، اور تفاسیر کے مطابق لوگوں نے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ان عظیم الجثہ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر جگہ دے گا۔ اور اس وقت تاریخ کی پہلی منظم ہجرت ہوئی کہ جب ایک نبی اپنے ساتھ اپنی قوم اور اپنے تمام علوم لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس قافلے کا یہ سفر شروع ہوا، اور 12ویں صدی کے مشہور مورخ ابو الفرج ابن العبری اپنی کتاب التاریخ مختصر الدول میں لکھتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ادریس علیہ السلام نے پوری دنیا میں 188 شہروں کی بنیاد رکھی تھی۔ تاریخ مختصر الدول نامی یہ کتاب 12ویں صدی کی ایک بہت مشہور اور بڑی کتاب ہے۔ ابو الفرج نے اس کتاب میں کائنات کی تخلیق سے لے کر اپنے زمانے یعنی منگولز کے حملوں تک کے واقعات لکھے ہیں، اور کافی حد تک اسی کتاب میں ان 188 شہروں کی تھوڑی بہت معلومات بھی مل جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ کچھ شہر انہوں نے سمرہ یعنی عراق میں آباد کیے کہ جن سے بہت بعد میں پھر سومیرین تہذیب چلی تھی، اور اس قافلے نے وہاں وہ علوم چھوڑے کہ جو تحریر کے متعلق تھے۔ اسی لیے آج ہمیں سمرہ سے
دنیا کی قدیم ترین تختیاں ملتی ہیں، مثلا سومیرین ٹیبلٹس، کہ جن پر ہوئی لکھائی کو ہم کیونیوفارم اسکرپٹ کہتے ہیں۔ پھر کچھ شہر وہاں آباد کیے کہ جو آگے چل کر وادی سندھ کی تہذیب بنی، کہ جہاں پانی کے متعلق علوم چھوڑے گئے تھے، اور اسی لیے وہاں پر نقاشی اور حپاشی کا نظام انتہائی بہترین ہوا کرتا تھا۔ پھر کچھ شہر وہاں آباد ہوئے کہ جہاں ساؤتھ امریکہ کی نورٹے چیکو تہذیب پلی بڑھی، کہ جو کپاس اور کاشتکاری کے علم میں کمال رکھتی تھی۔ الغرض آج دنیا اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ کیسے یہ بڑی بڑی تہذیبیں اچانک ایک ساتھ ایک بہت ہی ترقی یافتہ اسٹیٹ میں سامنے آئیں، کہ جیسے انہیں کہیں سے بہت ہی ریڈی میڈ قسم کا علم مل گیا ہو۔ تو اس کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام، کہ جنہوں نے پوری دنیا میں شہروں کی بنیادیں رکھ کر وہاں یہ علوم چھوڑے تھے۔ نو ونڈر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ آیت ادریس علیہ السلام کا ایک بلند علمی مقام بھی بتاتی ہے، اور ایک بلند روحانی مقام بھی، بلکہ ایک بلند لٹرل مقام بھی بتاتی ہے کہ جس میں انہیں زندہ آسمانوں کے اوپر بھی اٹھایا گیا تھا۔ ایک بلند مقام والے نبی کہ جنہیں معراج بھی ہوئی تھی، اور کہ جنہوں نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھا کر پہلے یوٹوپین شہر تعمیر کیے تھے، اور بالآخر دیو ہیکل لوگوں کا یہ قافلہ نیل کے کنارے پہنچ کر مصر میں آباد ہو گیا۔ لیکن ایک چیلنجنگ سوال کہ آخر مصر ہی کیوں؟ دیکھیں، یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا۔ نیل کے کنارے آباد ہونے میں بھی ادریس علیہ السلام کی دور اندیشی موجود تھی۔ دریائے نیل کی وادی ہماری دنیا کا سب سے بڑا ٹائم کیپسول ہے، اور وہ کیسے؟ ہماری دنیا کی قدیم ترین بستی یعنی میسوپوٹامیہ، عراق کی سرزمین، وہ دو بڑے دریاؤں یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان موجود تھی، اور ان دونوں دریاؤں کا مزاج انتہائی بے رحم ہے۔ کسی بھی وقت وہاں پر سیلاب آ جاتے تھے کہ جو سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے تھے، علوم کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے تھے، جبکہ نیل کا جادو اس کے بالکل برعکس تھا۔ دریائے نیل دنیا کا وہ واحد دریا ہے کہ جس کا نظام کسی گھڑی کی سوئیوں کی طرح درست چل رہا ہے۔ اس کی اننڈیشن یعنی اس میں پانی کا انفلو سال کے ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص مہینے اور ایک مخصوص ہفتے میں ہی ہوتا ہے، اور یہ نظام اتنا باقاعدگی کے ساتھ چل رہا تھا کہ بعد میں ایجپشنز نے اپنے کیلنڈرز تک نیل میں آتے ہوئے پانیوں کو دیکھ کر بنائے تھے۔ دوسری وجہ کہ میسوپوٹامیہ کی مٹی گیلی اور نم آلود تھی، کہ جہاں لکڑی، کپاس اور پپائرسز وغیرہ بہت جلدی گل جاتے تھے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس پر لکھائی ہو سکتی ہے، جبکہ مصر کی آب و ہوا اس کے مقابلے میں ایک طرح کا ٹائم فریز تھی، اتنی خشک کہ آج بھی وہاں کبھی کبھار ہزاروں سال پرانی روٹیاں مکمل اور ممیفائڈ حالت میں بھی مل جاتی ہیں۔ اور ادریس علیہ السلام کہ جو قلم اور کتاب کے نبی تھے، انہیں اپنے لکھے ہوئے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا تھا۔ اور پھر تیسری وجہ مصر کی تنہائی۔ غور سے دیکھیں کہ میسوپوٹامیہ چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آسانی کے ساتھ یہاں پر آ اور جا سکتا ہے، انویژن کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، جبکہ دریائے نیل یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے دو طرف دیو ہیکل صحرا، جبکہ تیسری طرف سمندر ہے۔ مصر ایک طرح کی نیچرل فورٹیفیکیشن تھا، اور قلم اور کتاب والے ایک نبی کو اپنے پیروکاروں کی تربیت اور ان کے ایجوکیشنل پروجیکٹس کے لیے جس امن اور سکون کی ضرورت تھی، وہ سہولت اس وقت نیل کے کنارے میسر تھی۔ پھر چوتھی وجہ پتھروں کی زبان۔ عراق میں تعمیرات اور تختیاں لکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مٹی کی اینٹیں استعمال ہو سکتی تھیں، کہ جنہوں نے وقت کے ساتھ مٹ جانا تھا، ٹوٹ جانا تھا۔ آج بھی ہمیں جو سومیرین ٹیبلٹس ملتی ہیں وہ زیادہ تر ٹوٹی ہوئی ہیں، جبکہ مصر کے پہاڑ لائم سٹون اور گرینائٹ سے بنے ہوئے ہیں، اور ان پتھروں کی بہتات نے ادریس علیہ السلام اور ان کی اونچی لمبی قوم کو وہ مواقع فراہم کر دیے کہ جن سے وہ ایک ایسی عمارت بنا سکیں کہ جو ہزاروں سال کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اور پانچویں اور آخری وجہ ایسٹرونومی۔ علم فلکیات کے لیے مصر ایک بہترین مقام تھا۔ دنیا میں ستاروں کو دیکھنے کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ نرم موسم کی ایک شام آپ صاف ستھرے صحرا سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، اور دریائے نیل کے کنارے سے بہتر اس کے لیے بھلا اور کیا ہو سکتا تھا۔
یہاں پر البتہ کچھ فیملی ممبرز کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ادریس علیہ السلام ایک نبی تھے، تو پھر وہ مکہ کیوں نہیں چلے گئے کہ جس نے توحید کا گڑھ بننا تھا؟ سوکریٹک میتھڈ اس لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں آپ خود کو لیمٹس تک پش کرتے ہو، اپنے آپ کا امتحان لیتے ہو، اور تبھی جا کر آپ سچ تک پہنچتے ہو۔ تو اس سوال کے دو جواب ہیں کہ اس زمانے میں انسانیت ابھی آباد ہو رہی تھی، اور اس قافلے کی بقا کے لیے سب سے ضروری چیز تھی بہتا ہوا فریش واٹر کہ جو دریائے نیل پرووائڈ کر رہا تھا، جبکہ مکہ میں زمزم سے پہلے پانی کا کوئی بھی سورس نہیں تھا۔ اور دوسری وجہ کہ مکہ کا مستقبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے محفوظ تھا۔ اگر آپ ایک اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو زمین میں ہر ایک نبی کے لیے ایک خاص وقت اور ایک خاص ٹاسک مقرر تھا۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں توحید کے سب سے بڑے مرکز یعنی کعبہ کی تعمیر کے لیے چننا تھا، کہ جو ادریس علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد کی بات ہے، جبکہ ادریس علیہ السلام کو چنا گیا انسانیت کو ابتدائی علوم سکھانے کے لیے، سائنس، تحریر، انڈسٹری سکھانے کے لیے، کہ جس کے لیے دریائے نیل کا کنارہ سب سے سازگار تھا۔ اور یہاں پہنچ کر ہم احرام کی تعمیر کے انتہائی قریب آ جاتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے ایک عظیم سیلاب کی خبر دی۔ انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ ایک ایسی عالمی تباہی آنے والی ہے کہ جو روئے زمین پر سے ہر چیز کو مٹا دے گی۔ اور انہیں یہ علم کیسے دیا گیا؟ 30 صحیفوں کے ذریعے۔ یہ معلومات اسلامی روایات، تفاسیر اور تاریخ کی کتب میں نہایت معروف ہے، اور اس کا سب سے بڑا حوالہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کو اکیلے مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھا، تو میں نے آپ سے وہ تمام سوالات پوچھ لیے کہ جو میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 104 کتابیں، کہ جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جبکہ 100 صحیفے نازل کیے ہیں، کہ جن میں سے 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو اکثر تفاسیر میں سورہ اعلیٰ کی 2nd لاسٹ آیت کی تفسیر میں مل جائے گی، کہ جس میں قدیم صحیفوں کا ذکر ہے۔ اور ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں کے اندر نہ صرف حلال و حرام کے احکامات تھے، بلکہ مستقبل کی خبریں بھی تھیں، کہ جن میں آنے والے ایک عظیم سیلاب کا ذکر بھی تھا۔ اب ان کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس تمام علم کو کیسے بچایا جائے کہ جو صدیوں سے انسانیت کو دیا جا رہا تھا۔ کوئی ایک ایسی تجوری کہ جہاں تمام بنیادی علوم کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، لیکن کس چیز پر؟ کاغذ تو پانی میں گل جائے گا، لکڑی سیلاب میں بہہ جائے گی، اور دھات کو سیلاب کے پانی سے لگنے والا زنگ کھا جائے گا۔ چنانچہ ایک ایسی لائبریری کہ جسے پانی ختم نہ کر سکے اور وقت مٹا نہ سکے، ایک ایسی لائبریری بنانے کے لیے اور کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے پتھروں کے اندر لکھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قافلے میں موجود دیو ہیکل معماروں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک ایسا ڈیزائن بنا کر دیا کہ جو صرف اس پر اپنے راز کھولے گا کہ جو علم کا اصل متلاشی ہوگا۔ ایک ایسی عمارت کہ جس کی بنیاد میں فزکس ہو، جس کی دیواروں میں میتھمیٹکس ہو، اور جس کی الائنمنٹ میں علم فلکیات چھپا ہو۔ چنانچہ دن اور رات کام شروع ہوا، اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے وہ دیو ہیکل معمار کہ جن کے لیے ٹنوں وزنی پتھر اٹھانا شاید اتنا ہی آسان تھا کہ جتنا ہمارے لیے ایک اینٹ اٹھانا ہوتا ہے، انہوں نے ادریس علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کو 23 لاکھ صفوں کے اندر قید کر دیا کہ جو پتھروں کی صورت میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ 70 فٹ اونچے وہ جوان کہ جن کی بازویں لوہے کی طرح مضبوط تھیں، وہ ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کو یوں اٹھا سکتے تھے کہ جیسے کوئی بچہ لکڑی کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ کوئی شور نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں، صرف پتھر کے اوپر نرمی کے ساتھ پتھر رکھنے کی آواز کہ جو کائنات کا تمام بنیادی علم اپنے اندر محفوظ کر رہی تھی۔ 10 ٹن وزنی گرینائٹ کے پتھر کہ جنہیں کاٹتے ہوئے آج کی مشینری بھی ہانپ جاتی ہے،
وہاں وہ دیو ہیکل معمار انہیں یوں تراش رہے تھے کہ جیسے موم کو چھری کے ساتھ کاٹا جا رہا ہو۔ اور اس عظیم عمارت کے اندر وہ کیا لکھ رہے تھے؟ کوئی ایسی زبان نہیں کہ جو بولی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کائنات کا بنیادی علم نہیں بدلتا۔ چنانچہ اس عمارت کو انہوں نے اپنے علم کی زبان دی، اور اب آپ احرام کے اندر چھپے اس علم کے رازوں کو سنتے چلے جائیے۔ دنیا کے نقشے میں جس لیٹیٹیوڈ پر احرام بنا ہوا ہے اس نمبر میں روشنی کی رفتار کا راز چھپا ہے، ڈاؤن ٹو دا لاسٹ نمبر۔ ان معماروں نے روشنی کی رفتار کا علم احرام کی پوزیشن میں چھپایا ہوا ہے۔ احرام کے کوارڈینیٹس دیکھیے 299 792 458، اور اب آپ روشنی کی رفتار کا نمبر دیکھیں 299 792 458۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ؟ آف کورس ناٹ، اٹ واز انٹینشنل۔ پھر احرام کی ڈھلوان میں وہ گولڈن ریشو چھپی ہے کہ جو کائنات میں پھولوں کی پتیوں سے لے کر انسان کے جسم تک ہر جگہ میں دکھائی دیتی ہے۔ احرام کی ڈھلوان میں چھپا نمبر یعنی کہ دا فیبوناچی سیکوینس آپ کو سورج مکھی کے بیجوں میں بھی دکھائی دے گا، پھولوں کی پتیوں میں بھی دکھائی دے گا، درخت کی شاخوں میں بھی دکھائی دے گا، سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے اس گھونگے کے شیل میں بھی دکھائی دے گا، شہد کی مکھیوں کی تعداد میں دکھائی دے گا، آپ کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں دکھائی دے گا، اپنے چہرے میں، آنکھوں، ناک اور ہونٹوں کے درمیانی فاصلے میں دکھائی دے گا، انسانی ڈی این اے کی لمبائی میں دکھائی دے گا، گرداب اور سمندری طوفانوں میں دکھائی دے گا، یہاں تک کہ ہماری اس پوری کہکشاں کی بازوؤں میں دکھائی دے گا۔ احرام کی بلندی اور اس کی بیس کی پیمائش میں آپ کو دو ایسے نمبرز ملیں گے کہ جو اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں، پائی اور فی۔ قدیم یونانیوں سے بھی ہزاروں سال پہلے ان دیو ہیکل معماروں نے پائی اور فی کا راز احرام کی بلندی اور اس کے ایریا میں چھپا دیا تھا۔ وہ نمبرز کے جو احرام کی اونچائی اور چوڑائی میں موجود ہیں، وہی نمبرز آپ کو دریاؤں کی لمبائی اور ان کے گھماؤ میں ملیں گے، ہماری آنکھ کی پتلی کے سکڑاؤں میں ملیں گے، آپ کے ہاتھ اور بازوؤں کی لمبائی میں ملیں گے۔ ان معماروں نے ایک عمارت نہیں بلکہ زمین پر کائنات کے میتھمیٹکس کا ایک زندہ ماڈل بنایا تھا کہ جسے صرف وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو اسے پڑھنے کے لائق ہوگا۔ احرام کے چاروں طرف کی لمبائی میں زمین کا ایکویٹر ماپنے کا علم چھپا ہے، اس کی اونچائی اور چوڑائی میں وہ نمبر بھی چھپا ہے کہ جتنے ڈگری زمین ہر 72 سال بعد اپنے جھکاؤ پر بدلتی ہے۔ احرام کا رخ شمال کے ساتھ اس قدر پرفیکٹلی الائنڈ ہوا ہے کہ آج پیرس کی مشہور آبزرویٹری کہ جو جدید ترین آلات کے ساتھ بنی ہے، ٹرو نارتھ کے ساتھ اس کی الائنمنٹ احرام کے مقابلے میں 5 گنا غلط ہے۔ احرام اس قدر پرفیکشن کے ساتھ ٹرو نارتھ دکھاتا ہے۔ احرام کے اندر چلیں، کنگز چیمبر کہ جس کی دیواروں اور فرش کی پیمائش میں بیسک میتھمیٹکس چھپی ہے۔ پائتھاگورس تو بہت بعد میں آئے تھے، لیکن ان کا تھیورم پریکٹیکلی کنگز چیمبر کی دیواروں، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کے وتر یعنی ڈائیگنل میں چھپا ہے۔ اس میں پڑا وہ تابوت کہ جس میں لوگ فرعون کا خزانہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہ کسی فرعون کی قبر نہیں بلکہ اس تابوت کے اندرونی ایریا کی پیمائش میں ہماری زمین کے ٹوٹل ایریا کا نمبر چھپا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، کنگز چیمبر میں رکھے تابوت کا والیوم ایگزیکٹلی اتنا ہی ہے کہ جتنا توریت میں تابوت سکینہ کی موجود ڈسکرپشن میں اس کا والیوم ہے، اور کہ جو ثابت کرتا ہے کہ تابوت کا یہ سائز اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ قدیم دنیا میں ایک عظیم کائناتی پیمانے کا سائز تھا کہ جو اولین انبیاء کے دور سے ہم تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس تابوت کے فنکشنز ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سیڈ بینک۔ آج اس وقت ناروے سوالبارڈ میں ایک ایسی تجوری موجود ہے کہ جس میں کوئی سونا چاندی نہیں بلکہ ہماری پوری دنیا کے پودوں کے کوئی 2 کروڑ سے زیادہ بیج رکھے ہیں، تاکہ اگر کبھی کوئی عالمی تباہی آ جائے تو انسانیت ایک مرتبہ پھر سے زراعت شروع کر سکے۔ تو بالکل اسی اصول پر یہ عین ممکن ہے کہ اس تابوت کے اندر بھی نباتات، پھلوں اور پھولوں وغیرہ کے بیج رکھے ہوں، اور جیسے سوالبارڈ والی تجوری کے اندر کا ٹمپریچر ہر وقت ایک جیسا اور مخصوص رہتا ہے، بالکل ویسے ہی احرام کے اندر کا ٹمپریچر بھی
ہر وقت ایک جیسا اور مخصوص رہتا ہے۔ یہ چیز بیجوں کو کئی سال تک محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ تھی، ایک طرح کا بایولوجیکل ٹائم کیپسول، کہ طوفان کے بعد جب زمین بنجر ہو جائے گی تو انسان کے پاس پرانے اور طاقتور بیج موجود ہوں گے کہ جن سے وہ دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے بسا سکے گا۔ لیکن ایک سوال کہ پھر مامون الرشید کو وہ تابوت خالی کیوں ملا تھا؟ سب سے لاجیکل جواب یہ ہے کہ وہ بیج وہاں ہمیشہ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف سیلاب گزرنے کی حد تک تھے۔ سیلاب کے بعد جب پانی زمین میں اتر گیا تو بچ جانے والوں نے بعد میں احرام کا دروازہ کھولا اور وہ بیج نکال لیے، اور ہزاروں سال بعد کہ جب مامون الرشید دروازے کے بجائے فورسڈ انٹری کر کے احرام کو توڑ کر اس میں پہنچے تو انہیں ایک خالی تجوری ملی کہ جس کا قیمتی سامان اس کے مالکان بہت پہلے ہی ضرورت پڑنے کے بعد نکال چکے تھے۔ یا پھر یاد رکھیے گا کہ احرام کے معماروں اور مامون الرشید کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے۔ اب چاہے ماحول کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو، اتنے طویل عرصے کے بعد آرگینک میٹر ہمیشہ اپنی شکل بدلتا ہے۔ ذرا 2 منٹ کے لیے اس منظر کو تصور کریں۔ مامون الرشید رات کے وقت احرام میں داخل ہوئے تھے۔ مزدوروں کے دل اور دماغ میں عظیم الشان خزانوں کی تمنا بسی تھی، داستانیں رچی تھی، اور ان کی نگاہیں سونے اور چاندی کی چمکتی ہوئی اینٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تو ایسے میں تابوت کی تہہ میں چھپی باریک سیاہ مٹی کہ جسے بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے گرد سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، وہ کالی مٹی در حقیقت وہ بیج ہو سکتے ہیں کہ جو ہزاروں سال کے بعد بالآخر مٹی ہو گئے۔ بہت ممکن ہے کہ جسے ہم خالی کمرہ سمجھ رہے ہیں وہ اس قدیم علم کی راکھ کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ کوئنز چیمبر میں آئے کہ جو میں نے آپ کو پارٹ 1 میں دکھایا تھا، اس کے اندر جو واحد خانچہ بنا ہوا ہے اسے دی کوربلٹ ڈیزائن کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز اس طرح یعنی درجات میں بنائی جائے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سیکوینس کو ظاہر کرتی ہے، اینڈ ان دس کیس یہ ڈیزائن انرجی کی بدلتی ہوئی سٹیٹ کو دکھا رہا ہے۔ یہ محض ڈیزائن نہیں بلکہ کائنیٹک انرجی کے پھیلاؤ کا ایک فزیکل گراف ہے کہ کیسے انرجی ایک مرکز سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلتی ہے۔ یہ خانچہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے بتدریج تنگ ہوتا ہے، بالکل اسی ریشو کے ساتھ کہ جسے ہم دی گولڈن ریشو کہتے ہیں۔ اسی کوئنز چیمبر میں دیواروں کے اندر 2 شافٹس بنی ہوئی ہیں کہ جو سیدھا آسمان کی طرف جا کر نکلتی ہیں، اور انہیں پہلے آثار قدیمہ والوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہوا کے لیے نالیاں ہوں گی، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ شافٹ تو سیدھا مخصوص ستاروں کی طرف کھلتی ہیں، اور ستاروں کے ساتھ یہ الائنمنٹ کر کے ان عظیم معماروں نے بتایا کہ یہ رہا تمہارا ایسٹرونومیکل کیلنڈر۔ انہیں دیکھ کر تم جان لو گے کہ ہم اس وقت یہاں تھے اور آج تم یہاں ہو۔ یہ نالیاں ہوا کے لیے نہیں بلکہ ستاروں کے ساتھ لاکڈ تھیں تاکہ احرام کو ایک آسمانی کیلنڈر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ احرام مصر پتھروں میں چھپا ہوا ایک انٹرنیٹ ہے کہ جس کا ایک ایک انچ اپنے اندر ڈیٹا کو سموئے ہوئے ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ کوئی عالمی کیٹاسٹرافی آتی ہے اور انسان اپنی تمام سائنسی کتابیں اور کمپیوٹرز کو کھو دیتا ہے، اسے میٹرز، کلومیٹرز اور لیٹرز جیسے تمام پیمانے بھول جاتے ہیں، تو صرف اور صرف اس احرام کو میجر کر کے وہ دوبارہ سے پوری کی پوری سائنس کھڑی کر لے گا۔ یہ ہے علم کی وہ حفاظت کہ جو ان قدیم معماروں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، لیکن ہم سوکریٹک میتھڈ استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ پھر سے خود کو چیلنج کریں گے کہ کیوں؟ اگر احرام بنانے والے معمار دیو ہیکل تھے تو پھر اس کے کمرے اور راستے اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کسی کا گھر نہیں ہے۔ سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم احرام کو ایک ریزیڈینشیل عمارت سمجھ کر انسانی سائز سے اس کا موازنہ کرنے لگ جائیں۔ ایک دیو ہیکل انسان اپنا میکینیکل علم ایک چھوٹی سی گھڑی کے اندر بھی رکھ سکتا ہے کہ جس کے پرزے بھی مائکروسکوپک ہوتے ہیں۔ ہم ان چھوٹے راستوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بنانے والے بھی ہماری طرح چھوٹے ہوں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کمپیوٹر بنانے والا انسان خود کمپیوٹر کے اندر نہیں رہتا۔ غور کریں کہ اسینڈنگ پیسیج یعنی اوپر جانے والا راستہ صرف 4 فٹ اونچا ہے،
لیکن جیسے ہی وہ راستہ دی گرینڈ گیلری میں کھلتا ہے اچانک سے اس کی اونچائی 28 فٹ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ راستے انسانوں کے چلنے کے لیے تھے تو 4 فٹ اونچے راستے کے بعد اچانک سے 28 فٹ اونچی چھت کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کانفلکٹ ثابت کرتا ہے کہ احرام کے اندرونی حصے فنکشنل تھے، کسی اور مقصد کو سرو کر رہے تھے، بلکہ یہ تنگ راستے تو خود ہمارے لیے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یاد ہے پچھلی قسط میں آپ کو اوپر جانے والے راستے کے اندر جھک کر چلنا پڑا تھا؟ اس راستے میں تو عام 6 فٹ کا انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اسے بھی جھک کر یا پھر گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ راستے ہم جیسے انسانوں نے اپنے چلنے کے لیے بنائے تھے تو کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ باقی سب کچھ اتنا اچھا بنا کر اپنے چلنے کا راستہ اس قدر تکلیف دہ بنا دیا؟ نہیں، یہ راستے کبھی چلنے کے لیے تھے ہی نہیں، بلکہ انہیں کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، احرام کے اندر کا ٹمپریچر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ احرام کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کے اندر کا ٹمپریچر ہر وقت 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اب چاہے باہر آگ ہی کیوں نہ برس رہی ہو۔ ایسا کیوں؟ کوئک اینڈ ڈرٹی بہت سادہ مثال، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرمس کے اندر پانی گھنٹوں ٹھنڈا رہتا ہے کیونکہ اس کی دیواریں باہر کی ہیٹ کو اندر نہیں آنے دیتی، اور اس کا منہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس سے گرم ہوا جلدی اندر نہیں جاتی۔ اسی طرح احرام کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ باہر صحرا میں 50 ڈگری کی گرمی بھی ہو تو بھی اندر کا ٹمپریچر سویٹ 20 ڈگریز پر ہی رہتا ہے۔ اور اگر یہ راستے بڑے بڑے ہوتے تو پھر یہ کھلی ہوئی کھڑکیوں والا کام کرتے کہ جن سے باہر صحرا کی گرم ہوا تیزی سے اندر داخل ہوتی اور اندر کی ٹھنڈی ہوا تیزی کے ساتھ باہر نکل جاتی، اور نتیجہ کنگز چیمبر میں پڑا بیجوں والا وہ تابوت دنوں کے اندر ختم ہو جاتا۔ ایک اور آرگیومنٹ کہ جو اس تھیوری کو لاجک کی معراج تک لے جائے گا کہ تو پھر راستے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ لوگ چیمبرز کو مکمل طور پر سیل کر دیتے تو انہیں راستے بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو بیجوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں محض بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، وہ ایک زندہ چیز ہے۔ بیج ایک زندہ چیز ہے کہ جنہیں زندہ رہنے کے لیے ایک مخصوص انداز میں گیسز کے ایک بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر بیجوں کو آکسیجن سے محروم کر دیں گے تو وہ دنوں تو کیا گھنٹوں کے اندر دم توڑ جائیں گے، اور پھر ایک تجوری تبھی کارآمد ہوتی ہے کہ جب اسے وقت پڑنے پر دوبارہ کھولا جا سکے۔ اگر وہ دیو ہیکل معمار ان چیمبرز کو مکمل طور پر سیل کر دیتے تو آنے والی نسلوں کو احرام کے اندر کی چیزیں نکالنے کی خاطر پورا احرام توڑنا پڑتا، کہ جس سے وہ باقی تمام علم بھی ضائع ہو جاتا کہ جو اس کی دیواروں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ان چھوٹے راستوں کا مقصد کہ جنہیں ہم نے پھر آج ان چوہوں کی طرح استعمال کیا ہے جو کسی چھوٹی سی راہداری سے گزر کر کسی عالم کی لائبریری کے اندر گھس جاتے ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آج بھی احرام پر ریسرچ کرنے والے حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ احرام کی اندرونی راستوں میں کبھی آگ کی مشعل جلنے کے آثار کیوں نہیں ملے؟ احرام کے ڈیڈ سینٹر میں کہ جہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے، آخر وہ لوگ روشنی کے لیے کچھ نہ کچھ تو استعمال کرتے ہوں گے۔ کوئی ریسرچر کہتا ہے کہ آئینے استعمال کرتے ہوں گے، اور کوئی کہتا ہے کہ مشعل کرتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی جگہ آگ کی کالک یا کاربن کے آثار نہیں ملے ہیں۔ اور اس سوال کا جواب مین سٹریم آرکیالوجی آج تک نہیں دے سکی، لیکن یہ ویڈیو اس سوال کا بھی جواب دے دیتی ہے کہ یہ راستے تو چلنے کے لیے تھے ہی نہیں کہ ان کے اندر مشعل جلانی پڑتی، بلکہ قدیم مصری بھی یہ باتیں جانتے تھے، اور اسی لیے اپنے آرٹ میں کسی جگہ انہوں نے ایسے معماروں کی تصاویر بھی چھوڑی ہیں کہ جن کے قد درختوں سے بھی زیادہ اونچے تھے، اور یہ تھا احرام مصر کے اوریجنل معماروں کا راز۔ اگر آپ قدیم فلسفے اور تاریخ کی جڑوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ابن ابی عصیبہ کا نام آپ کے لیے کسی سونے کی کان سے کم نہیں ہوگا۔ وہ 13ویں صدی کے ایک عظیم مسلمان ڈاکٹر اور مورخ تھے۔ دمشق کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو کئی نسلوں سے میڈیسن کے شعبے کے ساتھ منسلک تھا، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ان پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، عیون الانباء فی طبقات الاتباع۔
اس کتاب کو قدیم میڈیکل ہسٹری کی شاید سب سے مستند کتاب مانا جاتا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے قدیم یونان، روم، ہند اور اسلامی دور کے 400 سے زیادہ حکماء، دانشوروں، طبیبوں اور سائنسدانوں کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، ان کی ریسرچ کو جمع کیا ہے۔ I'm not sure کہ یہ کتاب بھی آپ کو اردو میں مل سکے گی یا نہیں، لیکن آج ہمیں سقراط، افلاطون، ٹولمی اور ابو علی سینا جیسے لوگوں کے متعلق جو بھی انفارمیشن ملتی ہے ان میں ابن ابی عصیبہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن شامل ہے، اور ابن ابی عصیبہ اپنی کتاب کا آغاز ہی دنیا کے قدیم ترین اور ایک بڑے عالم حضرت ادریس علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ تاریخ میں 3 بڑے ہرمس گزرے ہیں۔ ہرمس یعنی راستہ دکھانے والا، رہنما، ٹیچر، مینٹور، اور سب سے پہلے ہرمس حضرت ادریس علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے مصر میں اہرام بنوا کر انسانیت کو پہلی بنیادی سائنس سکھا دی۔ اس اہرام کو ادریس علیہ السلام کے زمانے کے دیو ہیکل لوگوں نے بنایا تھا۔ آج انہیں ہم ایک 6 فٹ کے انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں، لہٰذا نیچرلی ہمارے ذہن میں کرینیں اور انہیں اٹھانے کے طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن 60 یا 70 فٹ اونچے مرد کے لیے ان بلاکس کو اٹھانا ایسا ہی ہوگا کہ جیسا ہمارے لیے 20 کلو کی کسی اینٹ کو اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ اہرام پتھر سے بنا ایک ٹائم کیپسول ہے کہ جس میں کائنات کے تمام بنیادی علوم چھپے ہوئے ہیں۔ مٹی کی تختیاں ٹوٹ سکتی ہیں، چمڑا پانی کے اندر فنا ہو جاتا ہے، لیکن دیو ہیکل پتھر اور ان میں چھپی جیومیٹری طوفان کی لہروں کو جھیل سکتی ہیں۔ اور یہ تو صرف دی ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو اہرام کے نیچے موجود وہ بڑے بڑے والٹس یا کمرے بھی دکھائے تھے، اور اللہ جانے کہ اس وقت بھی ان کمروں کے اندر اور کون کون سے علوم دفن ہوں گے۔ یہ بات صدیوں قبل ایک بہت بڑے عرب اسکالر المقریزی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار میں بھی کہی تھی، کہ جسے عام طور پر الخطط المقریزیہ بھی کہتے ہیں۔ المقریزی لکھتے ہیں کہ اہرام کی دیواروں پر وہ تمام سائنسی علوم کو نمٹائیں کہ جن سے بعد میں آنے والی انسانیت استفادہ کر سکے گی، بشرطیہ کہ وہ ان علوم کو جاننے کی اہل بھی ہو۔ اوکے، اب 3 انتہائی اہم سوال کہ اگر اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل لوگ ایگزسٹ کرتے تھے تو آج ہمیں ان کے ڈھانچے کیوں نہیں ملتے؟ دوسرا اہم سوال کہ اگر اہرام کو علم محفوظ کرنے کے لیے بنانا تھا تو پوری دنیا میں ہمیں اہرام کیوں ملتے ہیں؟ اور تیسرا سوال کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سیلاب سب کچھ تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ لوگ اس سب کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ اور اس آخری سوال کا جواب میری اس ویڈیو کو محض ایک ڈاکیومنٹری سے اٹھا کر ایک روحانی درجہ دے دے گا، لہٰذا سنتے جائیے۔ پہلا سوال کہ اگر یہ دیو ہیکل لوگ ایگزسٹ کرتے تھے تو آج ہمیں ان کے ڈھانچے کیوں نہیں ملتے؟ تو اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سیلاب کے بعد آنے والی بڑی تبدیلیاں، دینی اور تاریخی دونوں طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلاب کوئی معمولی سیلاب نہیں تھا، بلکہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ صحارا کا سرسبز علاقہ ایک ریگستان میں تبدیل ہو گیا تھا، مانسون ہواؤں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ تو ایک اس قدر عظیم تباہی نے اس دور کی بستیوں اور ان کے رہنے والوں اور پھر ان کی قبروں کو زمین کی ایسی گہرائیوں میں پہنچا دیا کہ جہاں آج تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ دوسری وجہ، ہڈیوں کا ختم ہو جانا۔ دیکھیے، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہڈیاں فاسل بن جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہڈیوں کو فاسلز بننے کے لیے خاص قسم کی مٹی اور بہت ہی پرفیکٹ ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی تیزابیت یعنی مٹی کا pH لیول اور اس میں نمی زیادہ ہو تو چند 100 سال میں ہڈیاں مٹی کا ایک ڈھیر بن جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ڈھانچے ہوں تو ان میں سے ایک ڈھانچہ فاسل بنتا ہے؟ درجن، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں؟ نہیں، 1 ارب ڈھانچے ہوں تو ان میں سے کہیں ایک ڈھانچہ جا کر پھر فاسل بنتا ہے۔ فاسلز کا بننا قدرتی طور پر ایک انتہائی نایاب ایونٹ ہے، اور سیلاب سے پہلے کی دنیا کی بائیو کیمسٹری آج کے انسان سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ آدم علیہ السلام کا قد، نوح علیہ السلام کی عمر، تو بہت ممکن ہے کہ اس دور کے انسان کی ہڈیاں
سیلاب کے بعد کی مٹی اس کے پی ایچ لیول اور اس کی نمی کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی ہوں۔ یہ انفیکٹ ایک بہت اچھا آرگیومنٹ ہے کہ سیلاب کے بعد کی زمین حد سے زیادہ نم تھی کہ جس نے ان ہڈیوں کو ہمیشہ کے لیے گلا دیا تھا۔ تیسری وجہ، مسٹیکن آئیڈینٹی۔ ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب پہلی مرتبہ آثار قدیمہ والوں کو ڈائناسورس کی ہڈیاں ملی تھیں تو پہلے انہوں نے انہیں دیو قامت انسانوں کی ہڈیاں ہی سمجھا تھا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ڈائناسورس نامی ایک مخلوق کی ہڈیاں ہیں، اور ڈائناسورس کا نظریہ بن جانے کے بعد دریافت ہونے والی ہر بڑی ہڈی کو ڈائناسورس کی ہڈیاں ہی مان لیا گیا۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ جس ہڈی کو آج ہم ٹی ریکس کی ٹانگ سمجھ رہے ہوں وہ در حقیقت کسی 90 فٹ لمبے انسان کے جسم کی ہڈی ہو۔ یہ بھی ایک بہت اچھی وجہ ہے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی ڈائناسور کا پورا ڈھانچہ ہی مل گیا ہو۔ عموماً پورا ڈھانچہ نہیں بلکہ اس کی ایک آدھی ہڈی ملتی ہے۔ تو کون جانے کہ جسے ہم نے ریپٹر کی اگلی بازو سمجھ لیا تھا وہ در حقیقت 70 فٹ اونچے انسان کی انگلی کی ہڈی تھی۔ اور پھر چوتھی وجہ، دانستہ پردہ پوشی۔ دیکھیے، میں کوئی کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک متنازع مگر انتہائی مشہور تھیوری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے مثلا اسمتھسونین وغیرہ ایسی دریافتوں کو چھپا دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک اتنے بڑے انسان کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو تھیوری آف ایولیوشن مکمل طور پر کولیپس کر جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے اخبارات میں درجنوں ایسی خبریں اور انٹرویوز آیا کرتے تھے کہ جن میں لوکل کسان دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے حکومتوں کو اپنے کھیتوں میں سے ملنے والی بڑی بڑی ہڈیوں کے متعلق بتایا تھا، مگر بعد میں وہ ہڈیاں غائب کر دی گئیں۔ 1960 کی بات ہے کہ انڈیا کی ایک ریاست آسام میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کو زمین کے اندر کھدائی کے دوران 15 فٹ لمبے کسی انسان کی ہڈیاں ملی تھیں کہ جس کے قریب پتھر سے بنا ایک مگ اور پتھر ہی سے بنی ایک رکابی ملی تھی، لیکن اس خبر کو بعد میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ وہ 4 وجوہات ہیں کہ آج ہمیں یہ ڈھانچے کیوں نہیں ملتے۔ اور اب ہمارا دوسرا سوال کہ اگر اہرام مصر میں ہی تمام علم کو چھپانا تھا تو پھر پوری دنیا میں اہرام کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس وقت اہرام دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں، ہاں، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ہر اہرام گیزا کے بڑے اہرام جیسا ہے بھی نہیں۔ مثلا سب سے زیادہ اہرام سوڈان میں ہے، لیکن نہ تو ان میں گیزا جیسی کوئی میتھمیٹکس ہے اور نہ ہی اتنی کمپلیکسٹی یعنی پیچیدگی، اور وہ ہیں بھی بہت چھوٹے چھوٹے۔ کچھ اہرام ایسے البتہ ضرور ہیں کہ جو کافی بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بھی گیزا پیرامڈ جیسی میتھمیٹکس دکھائی دے جاتی ہے، اور یہ اہرام پوری دنیا میں موجود ہیں، مثلا میکسیکو، گواٹیمالا، پیرو، چائنا اور انڈونیشیا وغیرہ۔ تو پھر انہیں کس نے بنایا ہوگا؟ کیا انہی دیو ہیکل معماروں نے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، یہ تھا ڈیٹا کا ایک عالمی بیک اپ نظام، ایگزیکٹلی ویسے ہی کہ جیسے آج ہم اہم ترین ڈیٹا کو کبھی کسی ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف ڈیوائسز میں رکھتے ہیں، ہارڈ ڈرائیوز کے بعد پھر کلاؤڈ میں رکھتے ہیں، تاکہ اگر ایک جگہ سے سرور کرپٹ یا پھر تباہ ہو جائے تو بھی ہمارا ڈیٹا کم سے کم کسی دوسری جگہ پر ضرور سیکیور مل جائے۔ اور دوسرے ممالک میں بنے اہرام ہر بر اعظم پر ایک طرح کے نالج نوڈز تھے، تاکہ ان میں سے اگر ایک مٹ بھی جائے تو بھی دوسری جگہوں پر اس کا ماسٹر کوڈ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس کائنات کی مکمل میپنگ۔ دیکھیے، آسمان اور ستاروں کی مکمل آبزرویشن کے لیے زمین کا صرف ایک حصہ ہی کافی نہیں ہوتا۔ مصر سے آپ کو آسمان کا صرف ایک حصہ دکھائی دے گا، لیکن اگر آپ سدرن ہیمیسفیئر میں چلے جائیں تو آپ کو آسمان کا بالکل ہی ایک دوسرا حصہ دکھائی دے گا۔ رشیا میں ستارے مختلف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کا آسمان مختلف ستارے دکھاتا ہے۔ لہٰذا کائنات کا مکمل میپ سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ مصر کے علاوہ بھی زمین پر دوسری آبزرویٹریز ہوں کہ جو اپنے حصے کے آسمان کا ڈیٹا جمع کر سکیں۔ اسی لیے آپ کو گیزا والے اہرام میں موجود علم میکسیکو کے چیچن اٹزا اور چائنا کے سفید اہراموں میں بھی نظر آ جائے گا، کیونکہ انہیں بھی انہی دیو قامت معماروں نے بنایا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میکسیکو کے اہراموں کے متعلق ٹریڈیشنل تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہیں مایانز اور ایزٹیک تہذیبوں نے بنایا تھا،
لیکن کئی ایسے سوالات ہیں کہ جو اس دعوے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ کو میری دی ایمیزون سیریز یاد ہے؟ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ میکسیکو کے قریب ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور اس کی راکھ کی وجہ سے ساؤتھ امریکہ کے بر اعظم میں سورج کی روشنی آنا بند ہو گئی اور 3 دن تک رکی رہی تھی۔ اس وقت وہاں پر ایزٹیک امپائر آباد تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ لوگ یہ سمجھے کہ سورج دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے 20,000 انسانوں کی قربانیاں دی تھیں تاکہ سورج دیوتا ہم سے دوبارہ راضی ہو جائے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس قدر سیوج تہذیبیں جن کے لیے 20,000 انسانی قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیا وہ لوگ اس قدر سوفسٹیکیٹڈ اور میتھمیٹیکلی ایکیوریٹ احرام بنائیں گے؟ کیا خون سے رچے ہاتھ ستاروں کی چال کے متعلق لکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب آ کر یہ بات پتہ چلی ہے کہ میکسیکو کے احرام مثلا چلولا وغیرہ کئی مرتبہ کنسٹرکٹ اور پھر ریکنسٹرکٹ ہوئے ہیں، یعنی وہ ایک ہی بار میں نہیں بنے تھے، بلکہ ان احراموں کے اندر ایک قدیم احرام کا ڈھانچہ آج بھی موجود ہے، جن کے اوپر پھر بعد میں مایانز اور ایزٹیکس نے اینٹوں اور مٹی سے نئی تہیں چڑھا دی تھی۔ دیو کامت معماروں کا ماسٹر سٹرکچر آج بھی ان کے اندر موجود ہے، لیکن ان وحشی قبیلوں نے انہیں دریافت کر کے ان کی مرمت کر کے انہیں پھر اپنی مذہبی عمارات میں تبدیل کر دیا۔ ہاں، ان اصل احراموں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا تھا کہ جو ان کے کیلنڈرز میں دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کے کیلنڈرز آج کے ماڈرن کیلنڈر سے زیادہ ایکوریٹ تھے۔ مثلا چچن اٹزا کا احرام، چاروں طرف اس احرام کے 91 سیڑھیاں ہیں، یعنی چاروں طرف کی سیڑھیاں ملا کر 364 بنتی ہیں، اور پھر اوپر والا آخری پلیٹ فارم ملا کر 365، سال کے 365 دنوں کی ریپرزنٹیشن۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کہاں گیزا کے احرام اور کہاں ہزاروں کلومیٹرز دور میکسیکو کے احرام، دو ایسی تہذیبیں کہ جن میں ہزاروں میل اور ہزاروں سالوں کا فرق ہے، وہ ایک ہی میتھمیٹیکل فارمولاز کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ دونوں کے معمار ایک ہی تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتائی تھی کہ ادریس علیہ السلام ایک عالمی استاد تھے۔ انہوں نے 188 شہر آباد کیے تھے، لیکن زبانیں ہر شہر کی بالکل مختلف تھیں۔ اس کا ثبوت ہمیں آرکیالوجی یعنی آثار قدیمہ سے بھی مل جاتا ہے۔ مثلا وادی سندھ میں کھدائیوں کے دوران ہزاروں ایسی سیلز ملی ہیں کہ جن کی زبان کو آج تک کوئی بھی ڈیکوڈ نہیں کر سکا۔ اسی طرح باقی جگہوں میں بھی جو قدیم شہر ملے ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی یونیک زبان ہے۔ تو کیا اس وقت بھی کوئی لینگویج بیریئر تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ان شہروں کو آباد کرنے والے ان تمام زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ سورہ ابراہیم کی 4 آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ چنانچہ 188 یا جتنے بھی شہر ادریس علیہ السلام نے آباد کیے تھے اور ان میں انہی کی اپنی زبان رائج تھی، تو ادریس علیہ السلام وہ تمام زبانیں بولا کرتے تھے۔ 9ویں صدی کے ایک مورخ احمد ابن ابی یعقوب الیعقوبی لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو تحریر کے ساتھ زبانوں کا معجزہ بھی عطا ہوا تھا کہ جو انہوں نے ہر نئے شہر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی، اور اسی لیے ہر ایک احرام میں آپ کو وہیں کی زبان اور وہیں کے کلچر کے مطابق ویریشن دکھائی دے گی۔ پھر کلاسیکل مفسرین اور مورخ مثلا ابن ابی عصیبہ لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے زمین کو سورج کی روشنی اور اس کی حدت کے حساب سے یعنی تپش کے حساب سے 7 اقلیموں یا پھر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا باقاعدہ نقشہ تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا کہ کون سا حصہ رہنے کے قابل ہے اور کون سا نہیں۔ تو ان کے شاگرد انسان جب وہ دنیا کے نئے علاقوں میں گئے تو اپنے ساتھ وہ احراموں کے نقشے اور ان کے بلو پرنٹس بھی لے گئے، اور اسی لیے ہر جگہ ایک جیسا تکونی پیرامیڈیکل ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ایک ہی استاد کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ہاں، ایک چیز کہ جو میں یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہر جگہ بنا احرام ایک ہی معصوم مقصد کے لیے تھا، علم کی حفاظت کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہر احرام کا مقصد علم کی حفاظت نہیں تھا۔
آپ کو سورہ مریم کی وہ آیت یاد ہے کہ ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا؟ اس آیت کے بہت سے معنی لیے گئے ہیں، اور بعد میں جب نافرمانیاں پھیلیں تو کچھ گمراہوں نے اس بلند مقام کو ایک مادی جگہ سمجھ لیا کہ یہ احرام وہ جگہیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں سے ہمارے استاد اوپر آسمانوں میں جایا کرتے تھے، ایک بلند مقام پر جایا کرتے تھے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ احرام بنا لیتے ہیں تاکہ ہم بھی آسمانوں پر جا سکیں۔ اور ان کی اس سوچ کی سب سے واضح مثال سورہ قصص کی وہ آیت ہے کہ جہاں فرعون اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اے حامان، میرے لیے مٹی کا ایک ایسا محل بنوا کہ میں اوپر جا کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ احرام علم کے ذریعے اللہ کی پہچان کے بجائے اپنی طاقت اور شاہی انا کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اس بلند مقام کے حصول کے لیے ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کئی فرعین اور نافرمانوں نے بھی اپنے اپنے احرام بنوا لیے۔ اور اب آج کی قسط کا ایک بہت ہی اہم سوال کہ جو اس ویڈیو کو ایک فلسافیکل اور روحانی سوچ بھی دے گا کہ اگر عظیم سیلاب نے تباہی مچانی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر یہ سب کچھ سیکیور کرنے کی کوشش کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ علم کی بقا انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ سیلاب کو بیچنے کا مقصد گناہ گاروں کو ختم کرنا تھا، علم اور انسانیت کے تجربات مٹانا نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ زندگی کو محفوظ کر سکیں، اور نہ صرف انسانی زندگی کو بلکہ قرآن پاک کے مطابق ہر چیز کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا محفوظ کر لیں، تو اسی طرح ادریس علیہ السلام کو سیلاب کا علم دے کر ان کے ذریعے یہ احرام بنوائے گئے تاکہ انسان کو دیے گئے علوم محفوظ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی حفاظت تھی کہ جو اس نے انسان کو عطا کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے گزرے ہوئوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اگر یہ سب کچھ مٹ جاتا تو آج ہم عبرت کس چیز سے پکڑتے؟ تو یہاں پر ہمارے احرام مصر کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہو تو آپ دو کام انشاءاللہ ضرور کیجیے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس خوبصورت سلسلے کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔